کتنے پیسے چاہیے؟ زیان نے حقارت سے اس کے بے ڈھنگے وجود کو دیکھا جو پریگننٹ تھی۔ دو 2 لاکھ روپے۔ نین تارا کے لہجے میں کپکپاہٹ تھی۔ وہ اپنے ہونے والے بچے کے لیے آج اس کے آفس میں پیسوں کی بھیک مانگنے آئی تھی۔ 9 مہینے پہلے اس کا اور زیان کا نکاح ہوا تھا، لیکن ایک غلط فہمی کی وجہ سے زیان نے اسے بنا طلاق دیے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ وہ حاملہ تھی، اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ زیان اس کے قریب آیا تو نین تارا کا دل کانپنے لگا۔ اس نے آفس کے دروازے بند کر دیے۔ پہلے 2 لاکھ کی قیمت ادا کرو۔ اسے صوفے پہ گراتے بنا اس کی حالت کی پرواہ کیے وہ اپنے وجود کی سختی اس کی نازک گہرائیوں میں۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہارا تعلق ایک شریف خاندان سے ہے، تو پھر یہ سب کیا تھا؟ زیان خانزادہ نے حقارت سے اس کے وجود کی طرف دیکھا تھا جو وہ کانپتی نظریں جھکائے کھڑی تھی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ میں نے آپ سے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ اماں نے وہ دھندا بہت سالوں پہلے چھوڑ دیا تھا۔ اب ہم دونوں کا… ابھی نین تارا کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ زیان نے اس کے سفید گال پہ تھپڑ جڑ دیا۔ بے یقین نگاہوں سے اپنے مزاجی خدا کو دیکھتی اسے اپنی آنکھوں پہ شبہ ہو رہا تھا۔ سیاہ آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئی تھی، لیکن زیان انگلی اٹھاتے اس کی طرف سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں کہنے لگا، پھر جھوٹ نین تارا، مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی تم جھوٹ پہ جھوٹ بول کر میری زندگی میں داخل ہو گئی۔ پورے خاندان کی مخالفت مول لے کر میں نے تم سے نکاح کیا، اور اب جب تمہارے جھوٹ کا پردہ فاش ہوا تو پھر سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ تھپڑ کھا کر وہ کچھ کہنے کے قابل نہ رہی تھی۔ 5 انگلیوں کے نشان اس کے گال پہ چھپ گئے تھے۔ زیان کا دل ایک لمحے کو ڈوبا تھا۔ وہ بھلا کی نازک تھی جیسے کوئی باربی ڈول ہو۔ اس کے ایک تھپڑ نے اسے بے جان کر دیا تھا۔ تبھی وہ بری طرح خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ دونوں نازک ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کی وہ منتظر تھی اپنی سزا کی۔ وہ جھوٹ جو اس نے اپنے ماضی کو بھول کر چھپایا تھا، آج سچ سامنے آیا تو وہ بے جان لبوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اب میری زندگی میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ایک طوائف شادی کو میں ہرگز اپنی بیوی کے روپ میں قبول نہیں کر سکتا۔ اس لیے تم جا سکتی ہو یہاں سے۔ دوبارہ تمہارا مجھ سے یا میرے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ نین تارا کے قدموں سے زمین سرکتی جا رہی تھی۔ ابھی 4 ہفتے پہلے ہی تو زیان خانزادہ نے اس سے نکاح کیا تھا، اور وہ اتنی جلدی اسے اپنی زندگی سے بے دخل بھی کر رہا تھا۔ مجھے بس ایک موقع دیجیے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں آپ سے… لڑکھڑاتے لہجے میں اسے صفائی دینے کی وہ کوشش کر رہی تھی، تبھی زیان نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ زیادہ فالتو کی بکواس سننے کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تم یہاں سے چلی جاؤ گی تو سوالوں کو ایک اور پہاڑ میرے سامنے کھڑا ہوگا۔ سب گھر والے مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ تمہاری وہ نام نہاد محبت جو محض چند دن کا ڈھونگ ثابت ہوئی، وہ کہاں چلی گئی؟ اس لیے مجھے ابھی ان سب کے بھی جواب دینے ہیں۔ تمہاری عزت اسی میں ہے کہ ان کے آنے سے پہلے یہاں سے چلی جاؤ۔ جو بھی سامان لینا ہے میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم لے کر جا سکتی ہو۔ جب میں واپس آؤں تو مجھے تمہاری شکل کمرے میں نظر نہ آئے۔ بھاری اور سرد لہجے میں کہتا وہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا اس کے سامنے سے گزرتا چلا گیا۔ نین تارا زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ صرف ایک آدمی نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ اس کے کہے ہوئے الفاظ نے اس کا شرمناک ماضی سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ وہ سسکیاں بھر رہی تھی، بس نین تارا، تمہاری محبت کی عمر اتنی ہی تھی، اب جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شخص جو تمہاری روح میں بستا ہے وہ کاغذی رشتہ بھی ختم کر دے جو ابھی قائم ہے۔ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ 2 دن پہلے ہی کی تو بات تھی جب وہ اس کے لیے چائے لے کر آئی، نکھرے نکھرے سراپے میں گلابی رنگ کا جوڑا پہنے وہ بلا کی چسپی نظر لگ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے چائے سائڈ ٹیبل پہ رکھی، زیان نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے خود پہ گرا لیا تھا۔ اب ایسے ظلم کرو گے مجھ پہ؟ اس نے گہری نگاہوں سے نین تارا کو دیکھا تھا جس کے سرخ ہونٹوں پر گہری لپسٹک اور بھی قیامت خیز لگ رہی تھی۔ وہ اس کی خوبصورتی سے سیراب ہونے لگا۔
وہ اس کی باہوں کے گھیرے میں مچلنے لگی۔ پلیز چھوڑ دیں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے دور ہٹی تو زیان مسکرا دیا۔ اچھا سنو، کل ایک بزنس پارٹی ہے، میرے ساتھ چلا تم؟ یہ سن کے وہ مسکرا دی تھی۔ جب سے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا وہ کہیں ایک ساتھ باہر نہیں گئی تھی۔ حالانکہ زیان کے ڈیڈی نے ان دونوں سے کہا تھا کہ وہ اپنی ہنی مون کے لیے کسی بھی فورن ٹرپ پہ جا کر انجوائے کر سکتی ہیں، لیکن زیان ابھی بزنس میں پوری طرح مصروف تھا۔ کل بھی بزنس کے سلسلے میں اہم ڈنر تھا اور وہ نین تارا کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، جیسے پوری دنیا کو دکھانا چاہتا ہو کہ اس کی نین تارا کتنی خوبصورت ہے۔ اس کی خوبصورتی تو چاند کو بھی مات دیتی تھی۔ زیان نے اس سے محبت کی شادی کی تھی۔ سارے گھر والے اس کے خلاف تھے، وہ خاندان سے باہر شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے نین تارا کو دیکھا تو اس کی من موہنی خوبصورتی کو وہ سب فوراً ہی راضی ہو گئی۔ زیان کی بہنیں جیا اور لائبہ اسے دیکھ کے حیران ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے گدڑی میں لال چھپا ہو۔ دونوں ماں بیٹی ایک کرائے کے گھر میں رہتی تھی، لیکن انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ساتھ کسی نکاح ہوا اور نین تارا رخصت ہو کر زیان کی زندگی میں آ گئی۔ ان دونوں کی محبت دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ پھر وہ آج اس کے آنے سے پہلے ہی تیار ہو گئی۔ بلیک کلر کی ساڑی میں اس کا قیامت خیز سراپا حسن سے بھرپور تھا۔ وہ جو آفس سے تھکا ہارا آیا تھا، اسے دیکھتے ہی جیسے ساری تھکن اتر گئی۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے وہ بیڈ پہ گرا تھا۔ کیوں اتنی بجلیاں گراتی ہو اس نازک دل پر؟ وہ بیمار ہونے کی ایکٹنگ کرتا اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نین تارا شرما گئی تھی۔ آپ پلیز ایسے مت دیکھا کریں۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ساڑی عجیب تو نہیں لگ رہی؟ مطلب زیادہ نازیبا تو نہیں ہے؟ اسے فکر ہو رہی تھی۔ زیان نے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ نہیں، بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، اتنی کہ دل چاہ رہا ہے کہ ابھی کے ابھی تمہیں۔ اس نے نین تارا کے کان میں سرگوشی کی تو وہ اسے دھکیلتی ہوئی باہر کی جانب لپکی۔ آپ پلیز جلدی باہر تیار ہو کے آ جائیں۔ یہ کہتے ہی وہ باہر بھاگی تھی۔ زیان مسکرا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں گھر سے باہر جاتی، وہ ابھی بھی بڑی نشیلی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھ کے پیالے میں لے کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھی اور مسکرا کے کہنے لگا، یار تمہیں یوں کب تک میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھوں گا؟ جی چاہتا ہے کہ بس تمہیں کچا ہی کھا جاؤں۔ تمہارے ہونٹوں پر یہ لپسٹک میرے اندر کے جذبات بھڑکا رہی ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا کہ کب میں اس لپسٹک کو ٹیسٹ کروں، اس کا ذائقہ زیادہ اچھا ہے یا پھر تمہارے ان حسین لبوں کا۔ وہ شرارت سے کہتا اپنی انگلی اس کے لبوں پہ پھیر گیا تھا، جبکہ وہ فوراً اس کا ہاتھ پیچھے ہٹا گئی، کہنے لگی کہ پلیز بس کر دے، ہمیں لیٹ ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، یہ بھی ٹھیک ہے، اب یاد رکھنا جس طرح ہاتھ جھٹک رہی ہو نا، رات کو واپس آنے کے بعد تمہیں بالکل بھی سونے نہیں دوں گا۔ اگر کہا نا کہ نیند آ رہی ہے، تھک گئی ہوں، کمر اکڑ گئی ہے، مزید برداشت نہیں ہو رہا، تو پھر دیکھنا مزید شدتیں لٹانا تمہارے وجود پہ شروع کر دوں گا۔ وہ اس کے کان کے لوگ کو کاٹ کے بولا تھا۔ نین تارا تو اندر تک سرساری سے بھر چکی تھی۔ اس کا من بھی مچلنے لگا تھا کیونکہ اسے اس کی قربت میں بے تحاشا سکون ملتا تھا، لیکن فی الحال ان دونوں کو ہی جانا تھا۔ پھر وہ دونوں ہنستے مسکراتے اس ڈنر پہ پہنچ گئے تھے، یہ نہیں جانتے تھے کہ اس ڈنر میانن میں ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ دونوں اس بزنس ڈنر کو خوب انجوائے کر رہی تھی۔ زیان اپنے دوستوں میں مصروف تھا، جبکہ وہ اس کی ایک بزنس کالیگ کی وائف کے ساتھ ہنستے ہوئے بات چیت کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے پاس آیا۔ بور تو نہیں ہو رہی؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا تو نین تارا مسکرا دی، بالکل بھی نہیں۔ چند لمحوں بعد سرمد صاحبی ان دونوں کے پاس چلا آیا۔ یہ ستارہ بھائی کی بیٹی تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے زیان خان زادہ؟ اس کی نگاہیں نین تارا کی دلکش وجود پر تھی، جس نے سرمد کی بے باک نگاہیں محسوس کرتے ہوئے فوراً ہی ساڑی کا پلو اپنے وجود کے گرد لپیٹ لیا تھا۔ زیان نے چپتی نگاہوں سے سرمد کی طرف دیکھا تھا۔ کون ستارہ بھائی؟ یہ تو میری وائف کے بارے میں کس طریقے سے بات کر رہی ہو؟ یہ سن کر سرمد نے زوردار کہکا لگایا تھا۔ ایک طوائف کی بیٹی تمہاری بیوی کیسی ہو سکتی ہے زیان؟ اتنا برا ٹیسٹ تو نہیں تھا تمہارا؟ وہ ہنستے ہوئے ان دونوں کا مذاق بنا رہا تھا۔
نین تارا کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے کسی نے اس کے پورے جسم کا خون نچوڑ لیا ہو۔ زرد چہرہ لیے وہ زیان کی طرف دیکھ رہی تھی، جو غم غصے سے پاگل ہوتا بامشکل اپنے جذبات کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ غصے سے کہنے لگا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم میری بیوی کے بارے میں تمہارا منہ نوچ دوں گا۔ لیکن سرمد اسے کہنے لگا کہ کیوں منہ نوچو گے؟ ارے بھائی، مانتا ہوں آج کل کے لڑکے ذرا محبت میں جلد پگل جاتے ہیں، لیکن اگر تمہیں یہ لڑکی اتنی ہی پسند آ گئی تھی تو اس کی ماں کے ساتھ کوئی سودا بازی کر کے چند راتیں گزار لیتے۔ کم از کم اتنی بڑی ہائی کلاس پارٹی میں اس طوائف زادی کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارا کوئی امیج ہے، پروٹوکول ہے، اب اتنی اوقات ہے کہ ہماری پارٹیوں میں یہ طوائف کی اولادیں آ کے انجوائے کریں گی۔ نین تارا کا پورا خون جیسے سمٹ ہی چکا تھا۔ جیسے جیسے سرمد الفاظ عطا کر رہا تھا، زیان کو لگا جیسے ابھی کے ابھی اس کی دماغ کی نس پھٹ جائے گی۔ سرمد نے آنکھ ہی ایسے لگائی تھی جس نے اسے جلا کے بھسم کر دیا تھا۔ بس ایک ہی بات بار بار اس کے کان میں گونج رہی تھی، ایک طوائف کی بیٹی تمہاری بیوی کیسی ہو سکتی ہے؟ اس نے بے اختیار نین تارا کی طرف دیکھا، جس کے چہرے کی بدلتی رنگت سرمد کی بات پر مہر لگا رہی تھی۔ سرمد جاتے جاتے بھی اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، اس لڑکی سے بچ کے رہنا، اس کی ماں تو بڑی چالو تھی اپنی جوانی میں، یہ اس سے 2-4 ہاتھ آگے ہی ہوگی، ویسے حسن میں تو اس کا بھی کوئی ثانی نہیں، اور ایسی حسین لڑکیوں کے دام بھی لاکھوں میں ہوتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے ستارہ بائی نے اسے بھی اچھے داموں میں کسی کے حوالے کر ہی دیا ہوگا، وہ کہکا لگا کے بولا تھا۔ اس کے کہے کے پرواہ پر زیان خانزادہ اپنے ہوش میں واپس لوٹا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بکواس کرتا اور زیان اس پہ اپنا ہاتھ اٹھانے پہ مجبور ہو جاتا، وہ وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ وہ اپنے جسم میں لرزش محسوس کرتا ہے، سختی سے نین تارا کی نازک کلائی اپنی گرفت میں لیتا تقریباً اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی تک لایا تھا۔ اگر وہ ایک لمحہ بھی گاڑی میں بیٹھنے میں دیر کر دیتی تو شاید وہ اسے یہیں چھوڑ کے چلا جاتا۔ نین تارا کی آنکھوں سے بے آواز آنسو گر رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کا بھیانک ماضی لاکھ کوشش کے باوجود بھی کبھی نہیں چھپ سکتا۔ پھر گھر آتے ہی زیان نے اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر چکی تھی کہ پلیز زیان، ایک بار میری بات تو سن لیں، لیکن اس نے دھار کر صرف یہی کہا تھا کہ سچ سچ بتاؤ، کیا تم سچ میں ایک طوائف کی اولاد ہو؟ تمہاری ماں، تم دونوں جس گھر میں رہتی تھی وہاں پر اس کرائے کے مکان میں روزانہ نہ جانے کتنے مرد آتے جاتے ہوں گے۔ چھی ہے تم پر، مجھے بتاؤ کیا 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 تم نے؟ مجھ سے پہلے بھی تمہارے قریب کوئی آیا تھا؟ زیان خانزادہ تو بالکل پاگل ہو چکا تھا، جو کچھ اس کے منہ میں آ رہا تھا وہ بولی جا رہا تھا، اسے کندھوں سے جھنجھوڑ کے کہہ رہا تھا، اور نین تارا روتے ہوئے کہنے لگی کہ خدا کا واسطہ ہے آپ کو زیان، ایسا مت کہے، میں مانتی ہوں میری ماں ایسی تھی اور مجھے آپ کو یہ سب سچ بتا دینا چاہیے تھا، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ شادی کی پہلی رات جب میری قریب آئے تھے تو کیا آپ کو پتہ نہیں چلا کہ میں صرف اور صرف آپ کی ہوں؟ لیکن زیان اس قدر بدظن ہو چکا تھا کہ اپنے بال نوچ کے کہنے لگا، آج کل تو سب کچھ اس قدر اپڈیٹ ہو چکا ہے کہ ہر گلی محلے میں ایسی دوائیاں مل رہی ہوتی ہیں جس سے معلوم ہی نہیں کہ لڑکی سچ میں پہلی بار کسی کے قریب آ رہی ہے یا اس سے پہلے بھی وہ سب کچھ کر چکی ہے۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں، سب جانتا ہوں، یہاں تک کہ بستر کی چادر تک رنگین ہو جاتی ہے۔ اب بتاؤ میں کیسے تم پہ یقین کروں؟ اس سے زیادہ نین تارا اپنی بےعزتی کروا ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کی ماں کی ماضی نے آج اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ وہ بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ چوکیدار نے حیرت سے زیان صاحب کی بیگم صاحبہ بیگ کندھوں پر لٹکائے روتے ہوئے اس گھر کی دہلیز کو پار کرتے ہوئے دیکھا، لیکن کچھ بول نہ سکا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو زیان صاحب بھی اندھی طوفان کی طرح گاڑی لے کر خانزادہ ہاؤس سے باہر گیا تھا۔ نین تارا نے اشکوں سے بھری آنکھوں سے اسی خانزادہ ہاؤس کو آخری بار دیکھا اور پھر پلٹ کر اندھیرے میں غائب ہوتی چلی گئی۔ سر، وہ لڑکی پچھلے 6 گھنٹے سے بیٹھی ہوئی ہے، میں نے اسے کہا ہے کہ سر آپ سے نہیں ملنا چاہتی، لیکن وہ ضد کر رہی ہے ملنے کی، میں کیا کروں سر؟
میں نے آپ سے کہا مس فرین، اگر وہ نہیں جا رہی تو اسے دھکے دے کر اس آفس سے نکال دے۔ آپ سے اتنا سا معاملہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ زیان نے اسے بری طرح بے عزت کر دیا تو وہ شرمندگی سے کہنے لگی، سر بات سمجھنے کی کوشش کری، ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں، مطلب وہ پریگننٹ ہے۔ سر ایسے میں ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا جائز نہیں۔ زیان نے لب بھینچ لیے تھے۔ اوہ ہو، تو اب اس لیے یہ آفس آئی ہے محترمہ، مجھے بلیک میل کرنے کے لیے؟ اچھا ہوتا اسی دن طلاق کے 3 بول بول کے اس کے منہ پہ مار کے ہمیشہ کے لیے اسے اپنی زندگی سے نکال دیتا۔ تلخی سے سوچتے ہوئے وہ فرحین سے کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، بھیجے انہیں میرے آفس میں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس کے سامنے تھی، کالے رنگ کی چادر میں لپٹی، زرد چہرہ لیے۔ چہرے کی خوبصورتی تو ویسی کی ویسی تھی، لیکن اس میں تازگی نہیں تھی۔ بلا کا کمزور چہرہ، جسم بھی سوکھ کر کاٹا ہو رہا تھا جیسے۔ اس کے بے ڈھنگے وجود کو دیکھتے ہی وہ تلخی سے کہنے لگا، یہاں آنے کا مقصد؟ جب میں نے تمہیں اتنے مہینوں سے تم سے کوئی رابطہ نہیں کیا تو پھر تم کیوں مجھ سے تعلق دوبارہ جوڑنے کی کوشش کر رہی ہو؟ زیان کے لہجے میں حقارت تھی۔ اس کا مغرور و متکبر لہجہ سن کر بڑے دکھ سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں آپ سے اپنے لیے بھیک مانگنے آئی تھی زیان خانزادہ، لیکن سوال اس بچے کی زندگی کا ہے۔ ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ 2 مہینے پہلے اماں کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ آفس میں معمولی نوکری کر کے میں اپنا گزارا کر رہی تھی، لیکن اب اس بچے کو دنیا میں لانا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تلخی سے کہتے ہوئے اس کے سامنے دامن پھیلا رہی تھی۔ خود سوچ کر ہی اس نے اپنی چادر کو کھول دیا تھا، وہ تو اس کا شوہر تھا، کوئی غیر تو نہیں۔ جیسے ہی اس نے اپنی چادر کو کھولا تو اس کا بڑا ہوا پیٹ زیان خانزادہ کے سامنے تھا۔ باقی وجود ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا، لیکن پیٹ میں ننھی جان پڑ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر زیان ایک پل کو بھی تڑپا نہیں تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں نفرت اس قدر بھر چکی تھی۔ زیان نے تمسخر سے اس کے وجود کی طرف دیکھا تھا۔ تم تو ایک طوائف کی بیٹی ہو، تمہارا تعلق ایک طوائف سے تھا، میں کیسے مان لوں کہ یہ بچہ میرا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میرے علاوہ بھی تمہارے کسی اور سے ریلیشن ہو۔ اپنے کردار کی تذلیل پر نین تارا کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھی۔ میری مرحومہ ماں کے بارے میں ایسے الفاظ بولنے سے پہلے آپ یہ سوچ لیجئے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، اور دوسری بات، مجھے آپ کے علاوہ کسی اور مرد نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا۔ میں اس پیدا ہونے والے بچے کے سر کی قسم کھا کے کہتی ہوں، یہ بچہ آپ ہی کا ہے۔ زیان نے اس کے نازک لبوں کو دیکھا، گلابی لب سوکھے ہوئے تھے۔ زیان کو اس سے شدید طوفانی محبت ہوئی تھی، اور اس طوفان کا غبار ابھی بھی اس کے دل میں بھرا تھا۔ وہ غور سے اسے دیکھے جا رہا تھا، جبکہ اس کی نگاہیں پر نین تارا کے چہرے کی رنگت بدل رہی تھی۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ آخر اس مغرور شخص نے سوال ہی کیا تو وہ لب کاٹتے ہوئے کہنے لگی، مجھے 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ لڑکی اتنی معمولی سی رقم کے لیے اس کے آفس میں آئی تھی تو صاحب ظاہر تھا کہ وہ کتنی مجبور ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں 2 لاکھ نہیں بلکہ 5 لاکھ روپے چیک دے رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی ایک اور کاغذ بھی تمہیں یہاں سے لے کر جانا پڑے گا۔ میں ابھی اسی وقت تمہیں رشتے سے آزاد کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے درمیان قائم ہوا تھا۔ تمہیں اس کاغذ پہ لکھنا ہوگا کہ یہ پیسے لینے کے بعد تمہارا اور تمہارے بچے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ زیان کی اس دردناک بات پر نین تارا نے تڑپ کے سر اٹھایا تھا۔ اس کی معصوم آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے یہ بات منظور نہیں۔ اس کی بات پر زیان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ خوبصورت ہو، بچہ ہونے کے بعد کوئی بھی تمہیں بچے سمیت قبول کر لے گا۔ وہ کیسے اس ظالم کو بتاتی کہ وہ ہمیشہ اس کے نام کے ساتھ جڑے رہنا چاہتی ہے، اور پھر جب سے اس کے بچے نے اس کے وجود میں جنم لیا تھا وہ ہرگز اس کے سر سے باپ کا نام نہیں چھیننا چاہتی تھی۔ کچھ کہے بنا ہی پلٹنے لگی تو زیان نے اسے آواز دی تھی، ویسے بات تو سنو، ماں تو تمہاری مر گئی ہے، اس کے جانے کے بعد اکیلے رہ رہی ہوگی۔ یقیناً تم جیسیوں کے لیے اکیلا رہنا بڑی عام بات ہے۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ پلٹی پھر تلخ لہجے میں کہنے لگی، آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ سرخ آنکھیں اپنی چادر کے پلوں سے صاف کرتے وہ اس کے آفس سے باہر آ گئی تھی۔ ریسیپشن پہ بیٹھی لڑکی نے تعصب سے اس حاملہ لڑکی کو دیکھا تھا جو سر جھکائے روتی ہوئی اس آفس سے باہر چلی گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کوئی بات بنی؟ عالیہ نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا تھا جو بہت ہی پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ شاید بزنس ٹور کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا ہے، ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اس نے عالیہ سے جھوٹ کہہ دیا۔
پھر وہ پیشانی سے کہنے لگی، لیکن نین تارا، تم پیسوں کا بندوبست کہاں سے کرو گی؟ تمہارا آپریشن ہوگا تبھی یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا، اور سرکاری ہسپتال میں تو کسائیوں کی طرح ڈاکٹر خواتین کے ساتھ سلوک کرتی ہیں۔ تم اتنے پیسے کہاں سے لاؤ گی؟ وہ آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے بستر پہ لیٹ گئی تھی۔ اللہ مالک ہے، وہی کوئی سبب بنائے گا۔ تبھی عالیہ کی ماں نے اسے آواز دی تھی، آکے کھانا کھا لو عالیہ، میں تمہاری نوکرانی نہیں ہوں جو تمہارے سامنے لا کے رکھوں گی۔ ایک تو نواز ذاتی نہ جانے کس کس کو اٹھا کے گھر لے آتی ہے، خرچ اتنی زیادہ ہے، پتہ بھی ہے کہ ایک کمائی میں گزارا نہیں ہوتا۔ نین تارا نے عالیہ کی ماں کی بات پہ لب بھیج لیے تھی۔ وہ روزانہ ایسے ہی یہاں ذلیل ہوتی تھی۔ جب اماں کا انتقال ہوا تو وہ بھری دنیا میں وہ اکیلی رہ گئی تھی، کہاں جاتی اور کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ چند روز تو اس نے اس گھر میں اپنی ماں کی وفات کے بعد گزاری تھی، لیکن جب ایک روز اچانک رات کے وقت دروازے بجنے لگا تو وہ گھبرا چکی تھی۔ دروازے کی اوٹ میں دیکھنے لگی تو ایک انتہائی امیر کبیر سیٹ نما شخص دروازے پہ کھڑا تھا۔ کہنے لگا، او ستارہ بائی، دروازہ کھول، کہاں غائب تھی؟ بڑی مشکلوں سے تیرا گھر ڈھونڈ کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں نے سنا ہے اب تو تیری ایک عدد بیٹی بھی جوان ہو گئی ہے، تجھے میں پیسوں سے تول دوں گا، دروازہ کھول۔ اس شخص کی آواز سن کر وہ کانپ چکی تھی۔ اس کی ماں کا ماضی اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ سوچ کر ہی وہ گھبرا گئی۔ اس کا اب اس کرائے کے گھر میں رہنا محفوظ نہیں تھا۔ ایک عالیہ ہی تھی اس کی پرانی دوست، وہ اس کے گھر ہی چلی آئی، لیکن اس کی ماں کو اس حاملہ لڑکی کا وجود گوارا نہیں تھا۔ تبھی تو وہ اسے ہر وقت ذلیل کہتی رہتی، باتیں سناتی رہتی۔ شروع میں جب اسے اپنی پریگنینسی کا پتہ نہیں چلا تو وہ نوکری کرنے لگی، لیکن جب پیٹ بڑھنے لگا تو اس نے نوکری بھی چھوڑ دی۔ عالیہ کو اس نے جب یہ بات بتائی تو وہ غصے سے کہنے لگی، ایسے معاملات کا پتہ تو چل ہی جاتا ہے نین تارا، تم اس بچے کو ضائع ہی کروا دیتی۔ وہ کتنی آسانی سے بات کہہ رہی تھی۔ نین تارا تڑپ گئی، میں کبھی بھی اس معصوم جان کو ضائع نہیں کروا سکتی عالیہ، اس معصوم کے سارے معاملے کیا قصور؟ پھر بھی کون پالے گا اس بچے کو؟ اس کا باپ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں، وہ تمہیں اپنی زندگی سے بے دخل کر چکا ہے، پھر تم کیوں اس بچے کی ذمہ داری لے کر اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ عالیہ اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ آنسو اپنے دل میں اتارتے ہوئے کہنے لگی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کبھی یہ میری پرجوئے وجود کا حصہ بن گیا۔ 5واں مہینہ لگ گیا ہے اور دیکھو مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ وہ بہت ہی اداس تھی، اسے گھٹن زدہ گھر میں رہ رہ کر اور بھی زیادہ ڈپریشن میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی، جبکہ ایسی حالت میں ٹینشن لینا اس کے لیے بہت ہی خطرناک تھا۔ ڈیلیوری کے لیے دن قریب آتے جا رہی تھی۔ پرائیویٹ ہسپتال والوں نے 2 لاکھ مانگے تھی اس کا آپریشن کرنے کے، کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں۔ اس سے پہلے پیسے جمع کروانے تھے، تبھی تو وہ زیان خانزادہ کے آفس میں گئی تھی۔ بے اختیار ہی اسے وہ محبت بھرے دن یاد آنے لگے جب اس کی اور زیان کی پہلی بار ملاقات ہوئی تھی۔ بہت سالوں پہلے ہی ستارہ بھائی نے کوٹھی کا دھندا چھوڑ دیا تھا، پھر اپنی ننھی سی بیٹی جو صرف 3-4 سال کی تھی اسے لے کر شریفوں کے محلے میں آباد ہو گئی۔ کوئی بھی اس کی اصلیت نہیں جانتا تھا۔ جس شخص نے اس سے نکاح کیا تھا وہ اس کے نام پہ اچھی خاصی رقم اور ایک گھر بھی چھوڑ گیا تھا، جسے بیچ کر وہ ایک کرائے کے گھر میں رہنے لگی۔ اتنا اماؤنٹ بینک میں موجود تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو پڑھا بھی سکتی تھی اور اسے ایک اچھی زندگی بھی لے سکتی تھی، لیکن رقم تو آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اسی بات پر ستارہ بھائی پریشان تھی۔ اس نے اپنی اصلیت سب سے چھپائی تھی، حالانکہ اپنی بیٹی سے بھی، جو اس وقت کالج میں پڑھ رہی تھی۔ لیکن ایک دن ایک آدمی گھر آیا جو اماں سے عجیب و غریب باتیں کرنے لگا، تو ابھی بھی جوان ہے، تیرے اندر ابھی بھی اتنا دم ہے، کیوں نہیں چلتی میرے ساتھ؟ عیش ہو جائیں گی تیری، ابھی بھی نائلہ بیگم تیرا انتظار کر رہی ہے ستارہ بھائی۔ نین تارا چپ چپ کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اماں کو خبر بھی نہ ہوئی کہ وہ کالج سے واپس آ گئی ہے۔ وہ آدمی جیسے ہی پلٹنے لگا تو اچانک اس کی نظر نین تارا پہ پڑی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ تیری بیٹی ہے؟ وہ سفید گوری چٹی بلا کی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر حیران تھا، جیسے اس کے حسن سے اپنی آنکھیں خیرا کر رہا ہو۔ ایک دم ہی ستارہ بائی اس کی ڈھال بن گئی تھی۔ دیکھ نذیر، نہ میری بیٹی تیرے بارے میں جانتی ہے اور نہ ہی میں اسے کچھ بتانا چاہتی ہوں، اس لیے چپ چاپ یہاں سے چلتا بن اور دوبارہ پلٹ کے کبھی یہاں مت آنا۔
ستارہ کی آواز میں حکم تھا۔ تبھی نذیر پلٹ گیا، لیکن جاتے جاتے وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہوا تھا، جبکہ نین تارا اماں کو کچھ عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کون تھا یہ شخص، اور مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا تھا؟ سچ سچ بتا اماں، میں بہت سی باتیں جانتی ہوں۔ پھر اماں نے جو اسے بتایا اسے سن کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ پوری رات روتی رہی، یہاں تک کہ صبح اس کی آنکھ سوجی ہوئی تھی۔ ستارہ ندامت کا شکار تھی۔ تبھی اس نے اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں مجبور تھی میری بچی، میں نے تم سے یہ سب چھپایا، مجھے بھی قسمت نے وہاں پہنچایا تھا جہاں میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اماں کے دونوں ہاتھ تھام لیے، پھر اس کے سینے سے جا لگی۔ تیرا اس میں کیا قصور اماں؟ مجھے تو تجھ سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی ہے کہ میری ماں نے میری خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کے گلے لگ کر سارے شکوے بھلا دیے تھے۔ پھر وہ کالج سے یونیورسٹی میں پہنچ گئی، کیونکہ ستارہ بائی اسے بہت زیادہ پڑھانا چاہتی تھی، اور پھر وہ پڑھنے میں بھی بہت ہی اچھی تھی۔ اسکالرشپ پر اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جہاں جاتی لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی اس سے پلٹ پلٹ کے دیکھتی۔ سلیقے سے دوپٹہ سر پہ لیا، سفید شلوار قمیض پہنے وہ ساری لڑکیوں سے منفرد نظر آتی، اور پڑھنے میں بھی بہت ہی اچھی تھی۔ زیان خانزادہ، جس کا یونیورسٹی میں آخری سال تھا، وہ اس نرم و نازک دلکش دوشیزہ پر دل ہار بیٹھا تھا۔ اس کے سارے دوستوں کو بھی خبر ہو گئی۔ اگلے ہی دن اس کا پیغام نین تارا تک پہنچ گیا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے اور اسے شادی کی خواہش رکھتا ہے۔ یہ سن کر تو وہ بری طرح بدحواس ہو گئی تھی۔ زیان کے سامنے آنے سے بھی گریز کرنے لگی، لیکن ایک دن زیان نے اسے اکیلے میں دیکھ کر پرپوز کر دیا۔ میں بہت ہی کم حیثیت ہوں، آپ کے قابل نہیں، اس کی نظر جھکائے اسے مضبوط لہجے میں جواب دیا تھا۔ یہ سن کے وہ مسکرایا تھا۔ تمہارا حسن بہت سے لوگوں کے چکے چڑھا دیتا ہے، پھر کم حیثیت کیسے ہوئی؟ نین تارا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ امیر خانزادہ اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ میں سوچ کے جواب دوں گی آپ کو، اس کا اتنا کہنا ہی زیان کو خوش کر گیا تھا۔ پھر وہ اماں کو یہ بات بتائے بھی نہ رہ سکی۔ اماں، وہ خانزادہ تو میرے پیچھے پڑ گیا ہے، کہتا ہے کہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کتنے خواب ہیں میرے، میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں، وہ جھنجھلا کر ماں سے کہہ رہی تھی۔ یہ سن کر ستارہ بائی سوچ میں پڑ گئی۔ کل ہی تو وہ ہسپتال گئی تھی، جہاں ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کے اندرونی مسائل بہت ہی بڑھ گئے تھے۔ ایک سنگین بیماری نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ اس کے جانے کے بعد نین تارا کا کیا ہوگا، اور وہ کوٹھے کے لوگ یہ سوچ کر ہی اس کی روح کانپ جاتی۔ نین تارا، اسے کہہ دے اگر سچی محبت کرتا ہے تو رشتہ لے کر آ جائے۔ ماں کی بات سن کر وہ تھک سے رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں پڑھنا چاہتی ہوں، ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اماں، آپ کے لیے بہت کچھ کرنا ہے مجھے، ستارہ بائی دکھ سے کہنے لگی۔ میری زندگی کا کیا بھروسہ، میں تجھے اکیلے چھوڑ کے نہیں جا سکتی، تیری شادی کرنا ہی ٹھیک ہوگا۔ یہ سن کے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ زیان اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا جیسے 2 ہفتے ہو گئے۔ نین تارا، تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی محبت بھری نگاہیں نین تارا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ لب کاٹتے ہوئے کہنے لگی، کیا آپ سچ میں مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ اس کی خوبصورت آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ تو زیان نے ارد گرد دیکھا۔ اگر کہو تو ابھی کے ابھی نکاح کر لیتا ہوں، چلو آؤ میرے ساتھ۔ اس نے اچانک ہی نین تارا کا ہاتھ پکڑ لیا تھا تو وہ گھبرا گئی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں، آپ رشتہ لے کے آئے، اماں نے کہا ہے اگر محبت سچی ہے تو وہ رشتہ لے کے آئے گا، وہ معصومے سے جلدی جلدی کہہ رہی تھی۔ یہ سن کر زیان خوش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں رشتہ لے کر نہیں، بارات لے کر آؤں گا ڈائریکٹ، وہ مسکراتے ہوئے سے کہہ رہا تھا۔ نین تارا گھبرا گئی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا زیان، میں حیثیت میں آپ سے بہت کم ہوں، بہت زیادہ، پھر بعد میں آپ مجھے اس بات کا طعنہ تو نہیں دیں گے؟ اس کے چہرے پر مستقبل کا خوف تھا۔ زیان کا دل چاہا کہ اسے اپنی بازوں میں بھر لے اور اسے اپنی محبت کا یقین دلائے کہ وہ اپنی خوش قسمتی پر ناز کرے۔ زیان کے گھر والے تو کسی صورت مان نہیں رہے تھے، لیکن اکلوتا بیٹا تھا اور گھر کا سب سے لاڈلا، آخر انہیں ماننا ہی پڑا۔ اور پھر نین تارا کو دیکھ کر تو وہ خوشی ہو گئی تھی کہ اس کے بے داغ حسن نے سب کو ہی دیوانہ کر دیا تھا۔
زیان کی دونوں بہنیں تو اپنی اتنی خوبصورت بھابھی کو دیکھ کر خوشی ہو گئی تھی۔ پھر وہ جلدی اس کی زندگی میں آ گئی۔ ستارہ نے سختی سے اپنی بیٹی کو منع کر دیا تھا کہ ماضی کی کوئی بھی بات نہ زیان کو نہ اس کے خاندان کے سامنے لانی ہے۔ ان دونوں ماں بیٹی نے کسی کو بھی اپنی ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتا رکھا تھا۔ سرخ جوڑی میں وہ کھلتے ہوئے گلاب کی طرح لگ رہی تھی۔ آج ان کی سہاگ رات تھی۔ زیان اسے پانے کے لیے بے چین تھا اور وہ اس کی محبت کو دیکھ دیکھ کر شرمائے جا رہی تھی۔ اچانک اس کے دل کو دھڑکا لگا کہ وہ ماضی کا جھوٹ چھپا کر اس نے غلطی کی ہے۔ اگر وہ بات زیان کو پتہ چل گئی کہ وہ تب بھی مجھ سے اتنی محبت کریں گی۔ کاش میرا ماضی اتنا شرمناک نہ ہوتا۔ وہ اپنی سوچ میں مگن تھی۔ زیان نے اپنے لب اس کے خوبصورت ہونٹوں پہ رکھے تب اسے ہوش آیا تھا۔ زیان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی کمر پہ رکھ چکا تھا۔ اپنا ہاتھ اس کی کمر پہ پھیرنے لگا۔ میری جان، کن باتوں میں گم ہو؟ تمہیں تو یہاں اپنی محبت میں دھیان دینا چاہیے۔ میں تم سے اتنی باتیں کر چکا ہوں اور تم مجھے لگتا ہے کہ کہیں اور ہی کھوئی ہوئی ہو۔ وہ فوراً سے اپنا ہاتھ زیان کے چہرے پہ پھیرنے لگی تھی، جبکہ زیان تو اس کے لفظ پہ اندر تک گھل کے رہ چکا تھا۔ کہنے لگا، تم نہیں جانتی میں اس رات کے لیے کس قدر بےتاب تھا۔ تمہیں پانے کے لیے میں نے کتنی جتن کیے ہیں۔ بس تم کبھی مجھ سے دور مت جانا، ہمیشہ یوں ہی میرے لیے تیار ہوتی رہنا، سجتی سنورتی رہنا، میرے لیے مزے مزے کے کھانے بنانا، اور میں ہر رات تمہیں اتنا ہی پیار کرتا رہوں گا۔ وہ اسے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا، بالکل کسی معصوم گڑیا کی طرح۔ کبھی اس کا چہرہ، کبھی اس کے گال اور کبھی اس کے لبوں پہ اپنا آب برسا رہا تھا، اور وہ اس کی باہوں میں باہیں ڈالے اس کے ہر لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بازو کی زپ کھولتا اسے پردے سے آزاد کرنے لگا۔ اس کے حسین سراپے کو اپنے سامنے دیکھ کر زیان تو پاگل ہی ہو چکا تھا۔ بالکل بے قابو ہو کر وہ اس پہ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کی شدتیں اور سختی دیکھ کر وہ تھوڑی ڈر بھی گئی تھی۔ کہنے لگی، زیان پلیز، آپ تو بالکل پاگل ہی ہو گئی ہیں۔ ہمارا پہلی بار ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میری طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے، کیونکہ آپ کے اندر میں تو مجھے بالکل بھی رحم دکھائی نہیں دے رہا۔ لیکن وہ اسے باہوں میں بھر کے کہنے لگا کہ میری جان، تمہارے وجود پہ صرف اور صرف میرا حق ہے، تم فکر مت کرو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہنے کے بعد وہ مکمل طور پر اس کے وجود پہ اپنی دسترس حاصل کر چکا تھا، اور نین تارا اپنا آپ اسے سونپ چکی تھی۔ پوری رات وہ اس پہ حاوی رہا تھا۔ جب بھی اس کے وجود سے الگ ہوتا تو ایک بار پھر نین تارا کے حسین سراپے کو دیکھ کر وہ اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ پوری رات ان کی سکون میں گزری تھی۔ اگلی صبح وہ کافی نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ زیان کو بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ اسے لگا کہ اس کی ساری زندگی یوں ہی ہنستے مسکراتے زیان کی پناہوں میں گزر جائے گی۔ لیکن کہاں خبر تھی کہ ایک دم سے اس کی زندگی میں اتنا بڑا طوفان آنے والا ہے۔ اس روز جب زاویان گھر گیا تو سامنے ہی اس کی ماں تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پاس ایک خاتون بھی بیٹھی ہوئی تھی جس نے ان گنت تصویریں پکڑ رکھی تھی۔ جیس اور لائبہ دونوں وہیں پر تھی۔ وہ ان کی سرسری سی نظر انداز کرتا کمرے کی طرف جانے لگا تو فوراً لائبہ اٹھی اور 2-3 لڑکیوں کی تصویریں لے کر بھاگتی ہوئی زیان خان زادہ کے سامنے آئی تھی۔ کہنے لگی، لالا کہاں جا رہی ہیں؟ یہ دیکھتے جائیں۔ زیان نے جب اس کے ہاتھ میں دیکھا تو ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکیوں کی تصویریں تھیں۔ وہ کہنے لگی کہ رشتے والی آنٹی آئی ہیں، اماں جان نے بلایا ہے، آپ کے لیے لڑکی پسند کر رہے ہیں۔ مجھے تو یہ اتنی لڑکیاں پسند آئی ہیں، بتائیں آپ کو ان میں سے کون سی اچھی لگی؟ زیان کا تو دماغ گھوم سا گیا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ کیا حرکت ہے، مجھے کوئی شادی نہیں کرنی۔ اماں جان، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، بند کریں یہ سب کچھ۔ لیکن اماں جان بھی ہتھے سے اکھڑ چکی تھی۔ فوراً نفیسہ بیگم کھڑی ہوئی اور رشتے والی کچھ تصویریں لے کر وہ پہلے ہی بھیج چکی تھی۔ کہنے لگی کہ بس کر دو زیان، بہت ہو گیا تمہارا۔ میں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ ایک اچھی لڑکی سے تمہاری شادی کروں گی، لیکن پتہ نہیں کہاں سے تم اس آوارہ لڑکی کو اٹھا کر لے آ گئے۔ ہمارے خاندان کا نام تک ڈبو دیا تم نے، کسی طوائف کی بیٹی کو اپنی عزت بنا لیا۔ میں تمہاری شادی ہر حال میں کر کے رہوں گی، سمجھے تم؟ اس لڑکی کو دیکھو، یہ میری دور کے رشتے دار کی بیٹی ہے، مجھے تمہاری خالہ نے اس کی تصویر بھیجی ہے۔ خیر سے ڈاکٹر بن رہی ہے اور اسی شہر میں آئی ہوئی ہے، دیکھو تو کتنی پیاری ہے۔ تمہاری اور اس کی جوڑی بالکل چاند تارے کی جوڑی لگے گی۔ میں اس کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ بس یہ کہہ دیا
اور تم اس سے شادی کرو گے بغیر کوئی چوں چاں کیے۔ زایان لب بھیج کے رہ چکا تھا۔ وہ اپنی ماں سے فی الحال بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کمرے میں جاتے ہی ایک بار پھر نین تارا کا سراپا اس کے سامنے گھوم گیا۔ کیسے وہ ہنستی تھی، کھلکھلاتی تھی، اس کی باہوں میں تڑپ جاتی تھی۔ وہ منع کرتی رہتی تھی کہ نہیں پلیز زایان، بس اور نہیں، میں اور نہیں جھیل سکتی، لیکن وہ اپنی شدتوں میں مزید تیزی لاتا، اس کی جان نکال کے رکھ دیتا تھا، اور وہ ہنستی مسکراتی اپنا آپ اسے سونپ دیا کرتی تھی۔ یہ سارے لمحات چاہ کر بھی زایان اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ بھلے ہی اس لڑکی نے اسے دھوکہ دیا تھا، لیکن اس کی محبت تو سچی تھی۔ ایک بار پھر وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا ہوا رات کے کسی پہر میں نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا، لیکن نیند بار بار اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہوتی تھی۔ اسے بے چینی ہو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ مصیبت تو آ چکی تھی نین تارا پر۔ نین تارا اس روز کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ اسے اپنا وجود کافی بھارا پن محسوس ہو رہا تھا، کمر میں بھی درد تھا اور پیٹ میں بھی درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ شاید وقت قریب آ چکا تھا اور اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ وہ سو رہی تھی۔ عالیہ کسی کام سے اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ عالیہ کی ماں نے جب اسے یوں سوتے دیکھا تو سیدھا اس کے سر پہ آ کے کھڑی ہوگی۔ ہر وقت وہ بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹ کے رکھتی تھی۔ چونکہ دبلی پتلی تھی اس لیے پیٹ بھی کچھ خاص واضح نہیں ہوا تھا، لیکن ابھی اس کے پیٹ سے چادر ہٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر عالیہ کی ماں کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ فوراً اسے جھنجھوڑ کے کہنے لگی کہ اے لڑکی اٹھ، یہ سب کیا ہے؟ تو ماں بننے والی ہے، پریگننٹ ہے تو؟ عالیہ کی ماں کے الفاظ سن کر نین تارا گڑبڑا سی گئی تھی۔ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ جی آنٹی، وہ میں پریگننٹ ہوں، آخری مہینہ چل رہا ہے۔ یہ سن کر اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ کہنے لگی اف میری خدایا، یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ کس کا خون ہے یہ؟ کون ہے اس کا باپ؟ نین تارا چپ ہو چکی تھی۔ وہ کچھ بتا ہی نہیں سکتی تھی۔ اگر وہ سچ اگلتی تو اسے اپنی مرحوم ماں کی سچائی بھی بتانا پڑتی، اور پھر شاید عالیہ کی ماں اسے کبھی اپنے گھر میں نہ رکھتی۔ وہ رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ بس چند روز مجھے اپنے گھر میں رکھ لیں، ایک دفعہ یہ بچہ دنیا میں آ گیا تو میں کسی دارالامان میں چلی جاؤں گی۔ لیکن عالیہ کی ماں نے تو اسے بالوں سے پکڑ کے اٹھایا تھا۔ کہنے لگی کہ کوئی جگہ نہیں ہے تیری اس گھر میں، نکل جب بس چلن کہیں کی۔ پتہ نہیں میری معصوم بچی کو کیسے ورگلایا اور میری اس گھر میں رہ رہی ہے۔ جس کا خون تیرے پیٹ میں پل رہا ہے نا، اسی کے پاس جا کے رہے۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے انداز میں گھر سے باہر دھکا دے چکی تھی۔ تبھی سامنے سے رکشے میں عالیہ بھی آ گئی تھی۔ جب اس نے اسے یوں دیوار سے لگتے دیکھا تو وہ فوراً رکشے سے اتری تھی۔ آ کر اس نے نین تارا کو سنبھالا تھا، جس کے پیٹ میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھے ہوئے روئی جا رہی تھی۔ عالیہ غصے سے کہنے لگی کہ اماں یہ کیا کر رہی ہو تم؟ یہ مہمان ہے، اسے ہمارے گھر سے دھکے دے کر کیوں نکال رہی ہو؟ لیکن وہ فوراً اسے بازو سے پکڑ کے کہنے لگی کہ تو ادھر اندر آ، تجھ سے تو بات کرتی ہوں۔ یہ کس بدکردار اور بے حیا لڑکی کو تم میرے گھر میں گھسا کے لے آئی ہو؟ اگر تیرے باپ بھائی کو پتہ چل گیا کہ یہ بغیر نکاح کے بغیر شوہر کے ماں بننے والی ہے تو وہ مجھے بھی طلاق دیں گی اور تیرے سے بھی رشتہ ختم کر کے ہم دونوں کو گھر سے نکال دیں گے۔ میں اس لڑکی کو اس گھر میں نہیں رکھنے والی۔ عالیہ منتیں کرتی رہ گئی، لیکن اس کی ماں اسے کھینچ کے اندر لے گئی اور گیٹ بند کر دیا تھا۔ درد کی ٹیسیں اس کے وجود میں اٹھ رہی تھی۔ رکشے والے کو اس معصوم سی لڑکی پہ رحم آ گیا۔ اس نے زچگی کے درد شروع ہو چکا تھا۔ آگے بڑھ کے کہنے لگا کہ بیٹا آؤ، رکشے میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ہسپتال اتار دیتا ہوں۔ وہ روتے ہوئے رکشے میں بیٹھ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد رکشہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے سامنے رک چکا تھا۔ وہ رو رہی تھی، جیب میں 500 روپے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ اندر گئی تو اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے فوراً اسے ایڈمٹ کرنے کا کہا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ بھائی ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارا آپریشن ہوگا، 2 لاکھ روپے جمع کروا دو تاکہ پھر ہم آگے کا پروسیجر شروع کر سکیں۔ وہ چپ چاپ ڈاکٹر کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پیٹ میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ جب ڈاکٹر کہنے لگی کہ ارے بی بی بولو چیک اپ کیسے لائی ہو، وہ روتے ہوئے کہنے لگی
کہ میں غریب لڑکی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ ایسے ہی میرا آپریشن کر دیں، میں آپ کو تھوڑی تھوڑی پیسے جمع کر کے دے دوں گی۔ ڈاکٹر کے ماتھے پر تو بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگی کہ اچھا، میں تیری خالہ کی بیٹی ہوں جو تجھے مفت میں بچہ پیدا کروا کے دے دوں؟ یہ ہسپتال ہے، تیری خالہ کا گھر نہیں۔ وہ بڑے ہی بدتمیزی بھرے لہجے میں کہتی اسے وہیں پہ چھوڑ چکی تھی۔ ہاسپٹل میں ہی بینچ پر بیٹھی وہ کسی مسیحا کا انتظار کر رہی تھی۔ درد سے اس کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ اگر یہ خود یہاں سے نہیں جاتی تو اسے یہاں سے دھکے مار کے باہر نکال دو۔ ایسی عورتیں کے لیے سرکاری ہسپتال بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کے اپنا بچہ پیدا کروائیں۔ صبح بخیر ناشتہ کیے ہی زیان آفس چلا آیا تھا، کسی میٹنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ بار بار اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی، کبھی ٹھنڈی پانی کے چھینٹے منہ پہ مارتا تو کبھی اپنے موبائل یوز کرنے لگتا۔ تبھی اسی ایک انجان نمبر سے کال آئی تھی۔ وہ انجان نمبر ایک دم سے اٹھا نہیں تھا، لیکن اس نے وہ کال آن کر لی۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز گونجی تھی، سر، آپ زیان خان زادہ بات کر رہی ہیں نا؟ ایک غیر لڑکی کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ کہنے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کون ہیں؟ یہ عالیہ کی کال تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ زیان سر پلیز کال مت کاٹیے گا، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ نین تارا کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ہاسپٹل گئی ہے، پلیز اس کے پاس جائیے ورنہ آپ کے بچے کو کچھ ہو جائے گا۔ نین تارا کا نام سن کر ایک بار پھر اسے غصہ آ چکا تھا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ کہنے لگا کہ مجھے کیوں بتا رہی ہو تم؟ ہو کون؟ اسے جو بھی ہو مجھے اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ یہ وہی جانتا تھا کہ جس کے ضبط سے وہ یہ سب کچھ بول رہا ہے۔ عالیہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ پلیز زیان سر ایسا مت کریں، اس معصوم کا کوئی قصور نہیں ہے، میں اتنے مہینوں سے اسے اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی جب سے اس کی ماں کا انتقال ہوا ہے، لیکن آج اس کی پریگنینسی کا جان کر میری ماں نے اسے دھکے مار کے نکال دیا کہ جس کا یہ خون پال رہی ہے اسی کے پاس جائے۔ اب وہ بیچاری پتہ نہیں کس حالت میں ہوگی۔ یہ سن کر زیان فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو چکا تھا، فوراً آفس سے باہر نکلا تھا۔ اس نے شہر کے 3 ہاسپٹل چھان مارے تھے، لیکن ان میں نین تارا نام کی لڑکی نہیں تھی۔ اب ایک ہی ہاسپٹل بچا تھا جو 5 منٹ کے فاصلے پہ آنے والا تھا۔ نین تارا کو اب نرس خود پکڑ کے لے آئی تھی کہ بی بی جس رکشے میں آئی تھی نا، اسی میں بیٹھ کر یہ آدھے گھنٹے کی دوری پر سرکاری ہسپتال ہے، وہاں چلی جاؤ، تمہارا مفت میں آپریشن کر دیں گے۔ وہ روئی جا رہی تھی، اس سے تو 2 قدم اٹھانا بھی محال ہو رہا تھا۔ تبھی اس کا پاؤں پھسلا اور وہ منہ کے بل ہسپتال کے گیٹ پہ گری تھی۔ تبھی وہاں پر ایک گاڑی بھی آ کر رکی۔ درد کے مارے فلک شگاف چیخ نین تارا کے لبوں سے نکلتی۔ اس کی تھیلی پھٹ چکی تھی، زمین گیلی ہونے لگی۔ زیان خان زادہ نے اسے دیکھا تو غصے سے آگ بھگولا ہو چکا تھا، فوراً گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے بے ہوش ہوئی نین تارا کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا، اسے گاڑی میں منتقل کر کے وہ واپس لوٹا تھا۔ کہنے لگا یہ ہے تم لوگوں کی صفائیت، ایک مریضہ تم لوگوں کے پاس آئی اور تم لوگ اسے یوں دھکے مار کے نکال رہے ہو، تم لوگوں میں انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ ہاسپٹل کا سب سے بڑا سینئر ڈاکٹر وہاں پر آ چکا تھا۔ زیان خان زادہ کو آخر کون نہیں جانتا تھا، فوراً معذرت کرنے لگا، لیکن زیان خان سماعت کہنے لگا کہ تم لوگوں کا ہاسپٹل اگلے 2 گھنٹے میں سیل ہونے والا ہے، تبھی پتہ چلے گا تمہیں۔ ڈاکٹر کے تو ہوش اڑ چکے تھے، وہ فوراً سے گاڑی میں بیٹھا اور شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں نین تارا کو لے کر آ چکا تھا، جو کہ بہت ہی مہنگا تھا۔ جیسے اس نے نین تارا کو اندر لایا گیا تو گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر سارا امتیاز نے سامنے موجود تھی۔ جیسے ہی اس نے زیان خان زادہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشگوار حیرت آئی تھی۔ یہ وہی تھی جس کے رشتے کی بات نفیسہ بیگم اس سے کر رہی تھی۔ وہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو جانتی تھی اور ابھی کافی عرصے بعد مل رہے تھے۔ زیان کو دیکھ کر اسے کہنے لگی کہ آپ یہاں سب خیریت سے تو ہیں؟ زیان لب بھیج کے کہنے لگا کہ میں ان کو لایا تھا، ان کی طبیعت کافی خراب ہے، پلیز آپ اپنی نگرانی میں ان کا علاج شروع کروائیں۔ ڈاکٹر سارا نے فوراً سے نین تارا کا آپریشن شروع کروا دیا۔ نارمل ڈلیوری کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ حالت بہت ہی خراب ہو چکی تھی، بچے کی جان کو خطرہ تھا۔ نین تارا بے ہوشی میں تھی اور ایسے میں اس نے اپنے بچے کو جنم دیا تھا۔ 3 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ اس کی آنکھ بچے کے رونے کی آواز سے کھلی تھی۔ سامنے موجود جھولے میں اس کا بچہ رو رہا تھا۔ نرس پاس ہی تھی، اسے اٹھاتا دیکھ کر کہنے لگی مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میرا بچہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے اسے لیٹے رہنے کو کہا۔ دور سے ہی اس کا بچہ دکھائی دیا تھا۔ کہنے لگی کہ آپ کا بچہ ماشاء اللہ سے بہت پیارا ہے اور صحت مند ہے، آپ آرام کریں۔ وہ گھبرا چکی تھی، یہ ہاسپٹل اسے کافی مہنگا لگ رہا تھا۔ کہنے لگی کہ میں یہاں پر کیسے آئی اور میرے آپریشن پہ کتنا خرچہ آیا ہے؟ کون لے کر آیا مجھے یہاں پر؟
وہ گھبرا چکی تھی جب نرس نے اسے بتایا کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو لائے تھے، زیان خان زادہ، اور آپ کے آپریشن پہ 8 لاکھ خرچہ آیا ہے کیونکہ کمپلیکیشنز کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ 8 لاکھ کا سن کر ہی اس کا وجود جھرجھری لے چکا تھا۔ زیان کا نام سن کر اسے ایک ڈھارس سی ہوئی تھی۔ تبھی نرس نے باہر جا کر جب زیان کو بتایا تو وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا، سنجیدگی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ زیان کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، لیکن زیان نے نہ ہی ایک نظر نین تارا پہ ڈالی تھی نہ ہی اپنے بچے پہ۔ کہنے کا لگا کہ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں اپنانے کے لیے آیا ہوں یا پھر میں تمہاری پرانی غلطیوں کو معاف کر چکا ہوں۔ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ صرف انسانیت کے ناطے کیا ہے، اور یہ لو چیک 10 لاکھ روپے۔ میرے خیال سے جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی تمہارے لیے کافی رہیں گے، اس کے بعد تم جانو اور تمہارے کام جانے۔ تم نے اپنے بچے کو کیسے پرورش کرنی ہے یہ سن کر وہ اندر تک لرز چکی تھی، ساری خواہشیں جیسے سینے میں بجھ چکی تھی، اور زیان واپس پلٹ چکا تھا۔ اس کا دل چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ زیان خانزادہ، تم نے نین تارا کے ساتھ غلط کر رہے ہو، اس معصوم کو اس حالت میں چھوڑ کے مت جاؤ۔ تم نے تو ایک بار بھی اپنے بچے کو اٹھا کر نہیں دیکھا، لیکن دل میں شک کے بیج اس انداز میں پڑ جا چکے تھے، اسے لگ رہا تھا جیسے یہ اولاد اسی کی ہی نہیں ہے۔ 1 ہفتے تک وہ اسے ہاسپٹل میں ہی رہی تھی، اور زیان پہلے سے ہی سارے پیسے بھر چکا تھا۔ وہیں سارا کو بھی معلوم پڑ چکا تھا کہ یہ زیان کی بیوی ہے، لیکن ڈاکٹر سارا جب ایک شام اس سے ملنے کے لیے آئی، اس کے بچے کو گود میں اٹھایا اور اس سے کچھ اندرونی باتیں پوچھنے لگی، تو روتے ہوئے نین تارا نے اپنی ساری حقیقت سارا کو بتا دی تھی کہ کیسے میرا شوہر شک کی بنیاد پر مجھے چھوڑ کے چلا گیا اور اب اس بچے کو بھی اپنا نہیں مانتا۔ سارا اپنے دماغ میں کچھ سوچ چکی تھی۔ اس نے نین تارا کو دلاسا دیا، پھر کہنے لگی کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایک مضبوط ماں ہو، جیسے تمہاری طبیعت ٹھیک ہوتی ہے میں تمہیں خود جاب دلواؤں گی۔ اس نے ایک مناسب مگر اچھا کرائے پر گھر لے کر دیا تھا۔ نین تارا تو ڈاکٹر سارا کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی طبیعت سنبھلنے لگی تھی، اپنے بیٹے کی خاطر وہ جینے لگی تھی جس کا نام اس نے ارحم رکھا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے جاب بھی کرنا شروع کر دی تھی جو سارا نے ہی اپنے باپ کی فیکٹری میں لگوائی تھی۔ مہینے کے وہ 50,000 کما رہی تھی جو اس کے لیے کافی تھا۔ ارحم کو بھی وہ ساتھ ہی لے کر جاتی تھی۔ اس کی زندگی بدلنے لگی تھی، لیکن پھر ایک روز نفیسہ بیگم زیان کا رشتہ لے کر ڈاکٹر سارا کے گھر پہنچی تھی۔ نفیسہ بیگم جی بھر کے سارا کے سامنے نین تارا کی برائیاں کر رہی تھی، لیکن سارا ساری حقیقت جانتی تھی۔ زیان بھی وہیں پہ موجود تھا، چپ چاپ سر جھکا کے بیٹھا تھا۔ جب ڈاکٹر سارا کہنے لگی کہ میں آج کے دن کا ہی انتظار کر رہی تھی، میں کیسے ایسے شخص کو اپنے شوہر کے روپ میں تسلیم کر سکتی ہوں جس نے اپنی پہلی بیوی کو دھتکار دیا۔ آخر ہمارے معاشرے میں مرد کی مینٹالٹی کب چینج ہوگی؟ وہ لڑکی جس کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا کہ اس کی ماں کو زبردستی کسی نے کوٹھے پہ بیچ دیا، لیکن پھر اس کی ماں کی زندگی میں ایک ایسا مرد آیا جس نے اسے نکاح کیا، اسے اس گندگی سے نکال کر لے آیا۔ ستارہ بائی نے اپنی بیٹی کی خاطر اس گندے کام کو چھوڑ دیا تھا، عزت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن پھر وہ لڑکی پاک دامن تھی۔ لیکن زیان، میں کیسے بھروسہ کر لوں تم پر؟ کل کو تم مجھ پر یہ الزام لگا کر میرے پیٹ میں اپنا بچہ چھوڑ کر مجھے زندگی سے نکال دو گے کہ میں اپنی کسی ڈاکٹر دوست کے ساتھ اپنا منہ کالا کر چکی ہوں۔ سارا 2 ٹوک لہجے میں کہہ رہی تھی، اور پھر اپنے پاس موجود ایک رپورٹ اس نے زیان کے سامنے رکھی تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے نین تارا نے سارا سچ بتا چکا ہے، اور میں نے تمہاری یقین دہانی کے لیے تمہارا اور اس بچے کا DNA ٹیسٹ بھی کروا لیا تھا۔ وہ تمہارا ہی خون ہے، اسے تو دیکھ کر کوئی اندھا بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ زیان خانزادی کی اولاد ہے، لیکن تم نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ برا سلوک کیا۔ زیان شرمندگی میں ڈوب چکا تھا۔ کتنے ہی دن تو وہ اپنی ضمیر کو ملامت کرتا رہا، پھر اپنی ماں سے کہنے لگا کہ میں اسے واپس اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اپنے بچے کو اس گھر میں واپس لانے چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر سارا کے ساتھ ہی وہ نین تارا کے گھر پہنچا تھا، لیکن نیندم تارا نے جب اسے اپنے سامنے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بار بار ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا تھا کہ میرے ساتھ چلو، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، میں تمہیں سب کچھ بھول کر اپنانا چاہتا ہوں۔ لیکن نین تارا بہت آگے نکل چکی تھی، کہنے لگی کہ نہیں زیان، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ جب ایک کاغذ کے ٹکڑے نے آپ کو ثبوت دیا تب آپ کو یہ یقین آیا کہ یہ اولاد آپ کی ہے، لیکن اب جس قدر ذلیل آپ میری کر چکے ہیں، میں دوبارہ آپ کے ساتھ اپنی زندگی کبھی بھی شروع نہیں کروں گی۔ بلکہ میں تو آپ کو پیغام بھجوانے والی تھی کہ مجھے اس رشتے سے آزاد کر دیں۔
میں اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام جڑوا ہوا بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی۔ پہلے مجھے لگا تھا میری بیٹی پہ باپ کا سایہ موجود ہونا چاہیے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں کیسے اسے اپنے باپ کے قصے سناؤں گی۔ میں کیا بتاؤں گی کہ اس کے باپ نے کیسے مجھے ذلیل کیا تھا، تمہیں مرتا چھوڑ کیا تھا، تمہیں ناجائز قرار دیا تھا۔ میں تو آپ جیسے مرد کا سایہ بھی اپنی اولاد پہ پڑنے نہیں دے سکتی۔ زیان چپ ہو چکا تھا، روتا رہا، معافیا مانگتا رہا، لیکن وہ بھی اٹل ہو چکی تھی۔ اس نے باقاعدہ کورٹ کے ذریعے کیس چلوا کر زیان سے طلاق لے لی تھی اور واضح الفاظ میں کہا تھا کہ یہ شخص دوبارہ میرے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ زیان ساری زندگی کے لیے پچھتانے کو رہ چکا تھا۔ اس نے دوبارہ شادی تو کی تھی، لیکن باپ نہیں بن پایا تھا۔ کئی طرح کے علاج ہوئے، ٹیسٹ کروائے گئے۔ ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ زیان نے اس قدر نشہ آور سگریٹ نوشی کرنا شروع کر دی ہے کہ اس کے اندر مردانہ صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے۔ نفیسہ بیگم بھی پل پل خود کو کوستی رہتی، جبکہ ڈاکٹر سارا کا بھائی فخر سے پہلے دن سے ہی نین تارا کو پسند کرنے لگا تھا۔ اس کی بیوی کئی سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ وہ نین تارا سے عمر میں 15 سال بڑا تھا، لیکن لگتا اپنی عمر سے چھوٹا ہی تھا۔ فخر نے جب پرپوزل بھیجا تو نین تارا نے پہلے تو انکار کیا، اپنا ماضی کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے رکھا، لیکن وہ ہر حال میں اسے قبول کرنے کو تیار تھا اور اس کے بچے کو باپ کا نام دینا چاہتا تھا۔ اور یوں اس کی والہانہ محبت دیکھ کر نین تارا اسے شادی کر چکی تھی۔ اس کے بعد نین تارا کے 2 بچے ہوئے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ اس کا اپنا بیٹا ارحم سکول جانے لگا تھا۔ فخر نے بھی کبھی اپنے بچوں میں اور ارحم میں فرق نہیں کیا تھا، ہر ضرورت پوری ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود جو محبت اس نے اپنے پہلے شوہر سے کی تھی وہ اس سے کر ہی نہیں سکی، بلکہ محبت کے جذبات مر چکے تھے۔ اب صرف ذمہ داری تھی جس سے وہ نبھا رہی تھی اور اپنے بچے کی خاطر خوش رہنے لگی تھی۔ ماں باپ کا ماضی بچوں کی زندگی کس طرح برباد کر سکتا ہے، نین تارا سے بہتر کون ہی جان سکتا تھا۔